بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سفیان اقبال کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں، شان اہل بیت رضی اللہ عنہم کے عنوان پر گفتگو کریں۔ سفیان اقبال۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أهلي خيرا وهؤلاء أهل بيتي. قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، قرآن سے دیکھتا ہوں میں تطہیر اہل بیت، کیسے نہ میرے دل میں ہو توقیر اہل بیت. اے آفتاب طیبہ تیرے فیض نور سے سارے جہاں میں پھیلی ہے تنویر اہل بیت. ارباب علم و دانش عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، حسن و حسین اور علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، کہ جنہیں عرف عام میں پنجتن پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور لوگ انہی سے محبت کے دعوے دار ہیں، جبکہ حقیقت میں ان سے کوئی عقیدت اور محبت نہیں ہے، اور امہات المؤمنین کو اہل بیت سے خارج کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بیٹی تو اہل بیت میں شامل ہو، ماں شامل نہ ہو، ایک بہن تو اہل بیت میں شامل ہوں، باقی بہنیں اہل بیت میں شامل نہ ہوں، دو نواسے تو اہل بیت میں شامل ہوں، باقی نواسے اور نواسیاں اہل بیت میں شامل نہ ہوں. میرے بھائیوں یہ بات عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے. حضرات ذیوقار اہل بیت کی تعریف کرتے ہوئے علامہ زبیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الاہل لرجل زوجته ويدخل فيه اولاد، کہ آدمی کے اہل بیت میں سیر فہرست اس کی بیوی اور اس کی اولاد شامل ہوتی ہے. اسی طرح لسان العرب میں ابن منصور نے اہل کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: وَأَهْلُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَزْوَاجُهُ وَبَنَاتُهُ وَصِهْرُهُ، کہ نبی کے اہل بیت میں اس کی ازواج، اس کی اور اس کے داماد شامل ہوتے ہیں. حضرات ذیوقار، قرآن کریم کے اندر جتنے مقامات پر لفظ اہل کا ذکر ہوا ہے وہاں پر سب سے مراد بیویوں کو لیا گیا ہے. ذرا غور کرتے جانا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اہل کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا: فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا. دوسرے مقام پر سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اہل کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا. چوتھے مقام پر رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے آل اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سامعین ذیوقار، نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا معاشر المسلمین من یعزنی فی رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیت فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. کیا
اسی طرح صحیح البخاری کی روایت ہے، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو ولیمے سے فراغت کے بعد آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے کہتے السلام علیکم کیف انتم یا اہل البیت۔ حضرات ذی وقار احادیث مبارکہ میں اہل بیت کے بیشتر فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا گیا فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَأَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا گیا وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا گیا هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ۔ اور آج کے یہ متع کی پیداوار ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں۔ او عقل کے اندھو، کیا تمہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان نظر نہیں آتا انکی اہلی خیرہ، اے ام سلمہ تو میرے اہل بیت میں سب سے بہتر ہے، تو پھر تم اہل بیت سے امہات المؤمنین کو کیسے خارج کرتے ہو؟ حضرات ذی وقار وہ کیسا خوبصورت لمحہ ہوگا کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، علی المرتضیٰ کو بلایا، ان سب کو بلا کر ان پر کملی والی چادر ڈال کر ارشاد فرمایا اور لاجواب ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ تو گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کے نقشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔